ڈائریکشن دے دی تھی پی ایم ایل کیو نے. یہ عدالت کے اندر یہ کافی مددگار ثابت ہوگی بظاہر, جو ابھی تک کے قانونی رائے کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے 2 رائے لیے اس پہ قانونی, اور اس میں آئین بھی خود بھی پڑھے, لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں. 63(1)(b) سپریم کورٹ کے فیصلے میں متعدد فیصلے ہیں جس میں یہ ریفر کیا گیا, اور پارلیمنٹری پارٹی جو ہے اس کا ڈیسیژن میٹر کرتا ہے. اب باقی زرداری صاحب نے جتنی بھی محنت کی ہے, ان کیس اگر ڈپٹی اسپیکر کوئی بھی رولنگ دیتے ہیں تو وہ لیگل چیلنج کے لیے اوپن ہوگا, اور اس میں جو پریسیڈنٹ ہے ججمنٹس کے اور کانسٹیٹیوشن میں بڑا کیا. جناب چوہدری صاحب, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور اڑ جائے گا شاید؟ آپ لگتا ہے عدالت میں ہی جانے کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا, ابھی فیصلہ ہو جائے گا. کس طرف فیصلہ ہوگا؟ پرویز لائی جیت رہا ہے. اچھا, ابھی تک آپ اس بارے میں کانفیڈنٹ؟ بھئی یہ قانونی یہ اطلاع ہے, تجزیہ ہے, خواہش ہے, یا کس کی؟ آپ کی, جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے پاس جو اسیسمنٹ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں, جو وہ قانونی مشغافی یا خاندانی جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ افیکٹ نہیں کر رہا ان کی. ہاں اگر وہ 10 بندے جو ہیں وہ نہیں ووٹ دیتے پرویز لائی تو پھر ایک اور بات ہے. تو پھر وہ ایبسٹین ہو آپ ادھر کیس, وہ پھر ووٹ اس کٹی میں تو نہیں جا رہے نا پی ٹی آئی کے. بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ ووٹ دیں گے نا پرویز لائی صاحب کو, پھر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا انتظار کریں گے. ابھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, شجاعت صاحب کی, اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کام والے. بالکل بالکل. ابھی ایک ووٹ کیوں جا رہی ہے؟ بائی ڈویژن نہیں ہونا تھا ووٹ؟ نہیں, وہ جاتے ہیں, ڈویژن تو ہو گیا, اس کے بعد پھر سب کا نام ہوتا یہ ہے کہ وہ لسٹ بڑی ہوتی ہے, وہ ایک ایک کر کے جاتا ہے, وہ اس کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ وہ پھر حال میں جانے سے پہلے وہ نام لکھے جاتے ہیں, سارا کچھ. تو ابھی جو ڈویژن ہوئی ہے اس کے مطابق 188 پی ٹی آئی اور کاف لیگ والے ایک سائڈ پہ نہیں, وہ ابھی تک بیٹھے ادھر ہیں اور جا رہے ہیں ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. اگر وہ سارے ادھر چلے جاتے ہیں, اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ کاف لیگ والے جائیں گے, نہیں وہ اطلاعات دیکھیں, وہ تو کاف لیگ کے جو 10 کے 10 ایم پی ایز ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاع ہے وہ چودھری پرویز لائی صاحب کے ساتھ ہیں, اس میں تو کوئی یعنی ابہام پرابلم یہیں پہ ہے. ٹھیک ہے. خاور گھمن صاحب, اور اس وقت بتائیں کہ مونس الہی کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے, اور اس ٹویٹ میں مونس الہی نے یہ بتایا ہے کہ کل کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ساجد بھٹی کی زیر صدارت ہوا تھا. اجلاس میں متفقہ طور پر طے ہوا تھا پرویز الہی ہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں, اور کیا ڈائریکشن تھی وہ انہوں نے ساتھ میں اٹیچ کی ہیں, اس کی کاپی انہوں نے اٹیچ کی ہے. اسکرین شاٹ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جس میں واضح طور پر یہ ہدایات تھی کہ تمام پارٹی ممبر جو ہیں وہ پرویز الہی کو ہی ووٹ دیں گے, اور جو نہیں دے گا, جو ایبسٹین کرے گا, تو اس پر 63A کا اطلاق کیا جائے گا. تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, اور ایسے وقت میں ٹویٹ کیا ہے جب یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ چودھری شجاعت کی ہدایات ہیں کہ کاف لیگ کے ارکان ووٹ نہ دیں, عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہ دیں. ایک بار پھر چلیں گے اسلام آباد جہاں پر اسپیشل ٹرانسمیشن جاری ہے. جناب علی, تو اب یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. یہ تجزیہ بن رہا ہے کہ شاید معاملہ عدالت میں جائے گا, لیکن یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگر whatever ruling is given by ڈپٹی اسپیکر, by the ڈپٹی اسپیکر, اگر کاف لیگ کے ووٹ وہ کاؤنٹ نہیں کرتے مبینہ اس خط کو بنیاد بنا کے, تو پھر یہ معاملہ دوبارہ عدالت. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بات آ گئی ہے پارلیمانی یہ جو لیٹر ہے اس کا, آپ کو لیٹر آ گیا ہے کہ انہوں نے یونینیمسلی فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ ووٹ دینا ہے. اب اس کو کس طرح آپ اوور دیکھیں کریں گے بھی تو اڑ جائے گا نا, عدالت میں اڑا دیا جائے گا. آپ بات کریں خاور صاحب, سمپل یہ ہے, اسمبلی میں جو کوئی بندہ سمپل یہ ہے کہ کاف لیگ کے آج 10 لوگ اگر ووٹ چودھری پرویز لائی صاحب کو دے دیتے ہیں تو آئی تھنک اٹس اے ڈن ڈیل. ادروائز اگر وہ 10 لوگ جو ہیں چودھری شجاعت صاحب کی بات مانتے ہوئے دوسرے سائڈ پہ چلے جائیں گے تو ہاں, تو وہ جو ہے, اور آثار یہ ہے کہ ووٹ دیں گے, آثار ہے کہ ووٹ دیں گے. چودھری پرویز لائی کی گرپ پنجاب کے اندر اپنے ممبرز کے اوپر مضبوط ہے ایز کمپیئر ٹو چودھری شجاعت, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس جو شروع دن سے اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں, پارٹی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے چودھری سالک کا, مسئلہ ہے جو پارٹی کے اندر جو ہے وراثت کا, مسئلہ ہے کہ اب جو ہے پارٹی کو آگے چلانا کس نے ہے, وہی ہے. کیونکہ چودھری شجاعت, چودھری سالک اور طارق بشیر چیمہ. خبر ہے جی اچانک کوئی ہم فون آیا, نشریات چھوٹ کے چلے گئے. اب بتائیں بھائی کیا خبر ہے. سو یہ فیصلہ ہوا تھا ان ساری فیملی کے اندر. یہ جب کل پرسوں یہ گفتگو ہو رہی تھی تو یہ کہا گیا کہ جی ہم نے تعلقات بچانے ہیں, اور آج بھی جو مونس الہی صاحب گئے چودھری شجاعت صاحب کے پاس, وہ گئے تھے تعلقات بچانے کے لیے. میں تعلق بچانے آیا ہوں, آپ ہماری وزارت اعلیٰ کو نہیں روک سکتے.
یہ اصل آج کا مقصد تھا جانے کا. پہلے جو بیٹھک ہوئی کہتے ہیں اس میں یہ گفتگو ہوئی کہ ہم نے اپنے معاملات سیٹ کرنے, تو سالک صاحب نے آگے سے کہا کہ تعلقات ابھی کون سے اچھے, لیکن یہ طے ہوا کہ اس الیکشن کے بعد بیٹھ کر دونوں بھائی اور کزنز جو ہیں وہ اپنے تعلقات بہتر کریں گے, اور اس کے بعد بیٹھنا تھا الیکشن کے بعد. لیکن آج کے دن کے بعد کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ پی ایم ایل کیو اور مونس الہی صاحب کا موقف ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہماری پارلیمانی پارٹی کی ایڈوائس ہمارے پاس ہے, زیرو ڈفرنس اٹ میکس ٹو آور کینڈیڈیچر ان پنجاب اسمبلی. ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب یہ ایڈوائس نہ جاری کریں تاکہ رشتہ بچ جائے, جو تعلقداری ہے وہ بچ جائے, فیس سیونگ بھی ہو جائے, اور یہ دیز آر بیڈ آپٹکس. لیکن ایسا لگ رہا ہے بادی نظر میں کہ فیملی یہ جو کزنز ہیں, جو ینگر جنریشن ہے چودھری شجاعت حسین صاحب کی, وہ آڑے آئی ہے, وہ پریویل کر رہے ہیں اپنے والد صاحب کے سامنے. یہ بڑے عرصے پہلے بھی تھا کہ کزنز کی آپس میں تو تھوڑی تلخی رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے یہ سارا جو مسلم لیگ نون کی طرف جانے کا معاملہ بنا وہ بھی اسی کی وجہ سے بنا. فواد ہے ساتھ لائن پر ہمارے, فواد چودھری صاحب, انہوں نے کہا بھی تھا دو دن پہلے پروگرام میں کہ یہ پارلیمنٹری لیڈر کا فیصلہ میٹر کرے گا, نہ کہ شجاعت صاحب کا. السلام علیکم فواد صاحب. حیران ہے جو بھی پیش رفت, بے شک اس کا نتیجہ آپ کے خلاف نہ بھی نکلے, پھر بھی آپ کے لیے حیران کن ہے, اور ہوگا کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ حیرانی کی مجھے یہ ہے کہ اخلاقی پستی اور سیاسی جہالت کی جو نئی گہرائیاں نون لیگ نے اور پیپلز اور زرداری صاحب نے دریافت کی ہیں, یہ بڑی مشکل تھا کہ ان کے علاوہ کوئی کر سکتا. اس سے اس کا ایک اخلاقی پہلو ہے اور ایک قانونی پہلو ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے نتیجے میں عوام میں نفرت بڑھے گی, بے چینی بڑھے گی, اور آپ عوام کا جو جمہوریت کے اوپر رہا سہا اعتماد ہے وہ بھی مجروح ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو آج کی سیاست ہے اس کی ایک مورل ایلیمنٹ ہونا بڑا ضروری ہے. انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ پارٹیز بے پناہ نقصان اٹھا بھی چکی ہیں, اور اب اس طرح کی حرکتوں سے مزید نقصان اٹھائیں گے. قانونی پہلو ہے وہ بڑا واضح ہے. قانون میں جو آرٹیکل 63A اگر آپ اپنی اسکرین پہ ڈسپلے کریں گے, وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ پارلیمنٹری پارٹی کا جو لیڈر ہے اس نے انیشیٹ کرنا ہے ایکشن, اور اس کی جو ایکشن کے اوپر جو ہے وہ پھر چیئرمین آف دا پارٹی جو ہے اس نے ایکٹ کرنا ہے یا نہیں ایکٹ کرنا. اب یہاں جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے اگر آپ دیکھیں تو ابھی حسین الہی نے, مونس الہی نے, اور جو ساجد بھٹی جو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ایم ایل کیو کے پنجاب اسمبلی میں, انہوں نے وہ ڈاکومنٹ ٹویٹ کر دیا ہے جو آج سے کئی دن پہلے پرویز الہی کو تمام 10 اراکین جو ہیں انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ایز اے چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ. اب یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, پارٹی پی ایم ایل کیو ہے, پر ان کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ بھٹی صاحب ہیں, ان کا فیصلہ پرویل کرنا ہے. اب اگر وہاں پہ اب ہونے کا امکان کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے آپ پوری ووٹنگ ہونے دیں گے. 186 ووٹس اس وقت پرویز الہی صاحب کے ہیں, اور باقی جو ہے وہ ان کے ووٹ نون کے کم ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 ووٹ جو ہیں وہ نہیں جیتیں گے. لیٹس سے ایک سچویشن, ایک سینیریو یہ ہے. اس کے بعد جو پوری جو اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو پیش ہونا چاہیے اس میں سیشن میں, اور سیشن نے پھر میجورٹی سے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ حتمی ہے یا نہیں ہے. سیشن ول ریجیکٹ اسپیکر رولنگ, اور پھر بھی بنے گا. اور اگر کسی بھی صورت میں نہیں گئے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ 2-3 دن میں جو ہے اس کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے, اور سپریم کورٹ اس واضح قانون کے خلاف کیسے جائے گی. سو صرف کیوس, صرف ڈیلے, صرف نفرت, صرف بد اخلاقی اور غیر اخلاقی حرکتوں کے علاوہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی جی, کوئی اور سوال ہے فواد صاحب سے؟ نہیں چوہدری صاحب, اب یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ آپ کے 186 ہیں, ان کے 179 ہیں. اب جب ان کے 10 نکل گئے تو پھر آپ تو لوز کر گئے نا, تو حمزہ شہباز کنٹینیو. لیکن چونکہ یہاں پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے پرویز الہی کو دینا ہے ووٹ, تو اس کے مطابق انہوں نے اگر ووٹ دے دیا ہے, جیسا کہ لگتا ہے کہ وہ ڈویژن میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں میری اطلاع کے مطابق, تو اس کا یعنی نیٹ رزلٹ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہے وہ پریویل کرے گا. دیکھیں نا, جو ایشو یہ ہے کہ جو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے محروم کر رہے ہیں لوگوں کو,
किस लॉ के तहत कोई लॉ ही नहीं है, सिर्फ डिप्टी स्पीकर को आपने खरीद लिया या आपने उसमें दबाव डाल लिया या आपने जो कर दिया। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने बार बार ये अर्ज रखी थी, इसीलिए हमने बार बार अदालत के सामने ये अर्ज रखी थी कि ये डिप्टी स्पीकर जो है ये पार्टिजन है और इससे आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसीलिए हमने उस वक्त बार बार ये कही थी कि हमजा शरीफ के होते हुए इलेक्शन साफ नहीं होने। जो आर्गूमेंट हमने दिया था वो इन्होंने सही साबित किया है और एक बार फिर साबित हो गया है कि अदालतों जो है उनको फैसले करते वक्त जमीनी हकायक का इदराक भी करना चाहिए। और ये जो जिस तरीके से कंसेशंस के चक्कर में हम पड़ गए और उनको जो है आपने दे दिया, उसकी वजह से बहरान और बढ़ जाएगा। आज $4 और बढ़ा है, आप कल देखते हैं क्या होता है। फिर देखिए एक और प्रॉब्लम है, जो असल प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग निकल आए, आप मुझे बताइए, हम लोगों को रोके भी, हम करें भी, इमरान खान की कितनी कैपेसिटी होगी लोगों को रोकने की? ये इमरान खान की लोगों को निकालने की कैपेसिटी जज ना करें, आप जज करें इमरान खान की तरीके इंसाफ की कैपेसिटी लोगों को रोकने की कितनी रह गई है। जब आप इतनी हरकतें करेंगे और लोग निकले और इस मुल्क में एक नया तमाशा शुरू हो गया, वो हम क्या करेंगे? यानी बेवकूफ लोग बैठे हैं। अच्छा, ये भी चौधरी साहब आई है बात सामने कि जब पहले राउंड में एक लीडरशिप ने फैसला किया और उसके मुताबिक वोट किया तो रन ऑफ में ये नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, ये तो रन ऑफ इलेक्शन है ना जी, ये तो पहले इलेक्शन है, ये इलेक्शन तो कब हो गया? पर मसला अच्छा साहब ये है कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं सुप्रीम कोर्ट ने अजहर सदीक ने भी ये कहा, उसने ये है सर रन ऑफ इलेक्शन। अब सारी तो कोई सीरियसली लेना अब सारी नहीं अब सारी गेम ये है कि चौधरी साहब से कोई सवाल तो नहीं है। चौधरी साहब, अगर ये जो 10 लोग इस वक्त हाउस में काफली के बैठे हुए हैं, ये अगर आज चले जाते हैं दूसरी तरफ तो फिर तो मेरे ख्याल में फिर तो आप लोगों के पास कोई कानूनी, फिर तो वो कैसे जा रहे हैं? नहीं जा रहा ना, मैं कह रहे हैं सवाल वैसे अभी तक जबरदस्ती का सवाल बनाने की जरूरत क्या है? सर अभी तक वो खबर चल रही है, रियलिटी नहीं है। खबर चल रही है कि वो जो 10 लोग पूरा पिछले इतने दिनों से आप रिपोर्ट करेंगे काफ के बंदे इधर, काफ के बंदे इधर, जस्ट बिकॉज यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। नहीं, इट्स नॉट द मैटर ऑफ क्वेश्चन। देखें ऑन अ सीरियस नोट, वैसे नहीं, देखें ये 10 लोग हैं, 10 लोग अगर वोट दे देते हैं चौधरी परवेज लाई साहब को तो आर्गूमेंट तो बिल्कुल साफ है। यार खबर ये तो अपना आपका मतलब वैसे ही इसलिए दुरुस्त नहीं है ना कि 10 लोगों ने तो पार्लिमानी पार्टी का फैसला आपको कोट कर दिया हुआ उन्होंने। 10 के 10 लोग इस वक्त भी वोट देने के लिए बैठे हुए हैं। ये तो ऐसे ही मतलब उलाना कर दे, वो तो 10 वोट है, वो परवेज लाई को वोट दे रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, वो उन्होंने लिख के दिया हुआ है और वो क्या करें? अभी गए ठीक है, चले अभी तक काबली के एक बंदे अभी तक वोट नहीं दिया, लेकिन वो तो उसने रोक दिया ना, डिप्टी स्पीकर ने रोक दिया। आप खबर दे रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ने काबली के राजी को वोट देने से रोक दिया? नहीं, मैं खबर नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने प्रोसीडिंग रोक दी है। अच्छा, प्रोसीडिंग ओके, फिर रोक दी है वोटिंग। आखिर में क्या बोल रही है? कैन यू इमेजिन एक सिंपल प्रोसेस का तमाशा लग जाता है। दोपहर 2 बजे से 8:15 बज गए इत्तलान अर्जे में से नो कॉन्फिडेंस कौमी 4 बजे से एक तमाशा लगा हुआ था। मुल्क असेंबली में सीएम का इलेक्शन है ना, जो भी आपने खबर दी है ना कि मीटिंग हुई, फिर बातचीत हुई, फिर मुन्ना साहब ये दूसरी साइड का वर्जन ये आया कि जी इलेक्शन से पहले मामला ताल होने थे, वो नहीं हुए। किससे बात किससे हुई है? जैसे जो नहीं तो हम चाहते बताया ना, नहीं अच्छा साहब से बात हुई, मुनिसलाई साहब से बात, ठीक है जी, मुनिसलाई साहब से बात करके। हाँ, और आप इधर रिपीट भी करते हैं व्यूअर्स के लिए कि मुनिसलाई साहब ने क्या जी, उन्होंने कहा कि असल मसला ये था, एक तो कहते हैं कि मैं रिश्ता बचाने गया था, असेंबली का इलेक्शन या सीएम का इलेक्शन तो हमारा कहीं नहीं जा रहा, पहली बात हो गई। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारा मामला आपस में तय ये हुआ था खानदान का कि ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद बैठकर हम सारे आपस में यानी कजन्स के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक किए जाएंगे, जो फैमिली के अंदर ड्रिफ्ट आई हुई हैं वो इलेक्शन के बाद बैठकर ठीक की जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि आज उन्होंने वोट डाल दिया उस तरफ, तो ज़ाहिर रिश्ता तो खराब होना ही है। क्या मतलब बंदे जो चौधरी साहब ने एडवाइस दे दी है वो तो एक अलग बात है कि वो वोट काउंट होता है वो काउंट नहीं होता, वो तो एक अलग बहस है ना जी। लेकिन मुनी से कह रहे हैं ना कि बरोजलाई साहब को हमारे बंदे वोट देंगे और वो कामयाब होंगे, वो अपने तौर पर दावा कर रहे हैं। मुनी सिलाई जी वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा तो मसला ही नहीं है, ये तो तय है कि हमारा वोट है, ये तो तय एडवाइस हो चुकी है। वो कह रहे हैं हमें इलेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, वो ये कह रहे हैं कि हम अपना सिर्फ नहीं पर एक चैनल ताल्लुक बचाने के लिए ताल्लुक बचाने डाल रहे आपके पास क्या नहीं, वो रिपोर्ट से भी हो रहा है कि अभी तक काफी किसी बंदे ने वोट डाला नहीं, और फवाद साहब कह के प्रोसेस रोक दिया है, आई डोंट नो, अब असेंबली की कार्रवाई रोकी होगी ना। जी हां। सो अभी लेट्स सी, लेकिन ये मुनी सिलाई साहब की बात हो गई काशिफ अब्बासी साहब से, जिसमें उन्होंने असेंबली के सुनना चाहेंगे, अभी जालिब सुनना चाहेंगे। इरशाद
خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو صدیوں کے بیماروں کو ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں چند گھرانے کیوں خطرہ ہے خونخواروں کو رنگ برنگی کاروں کو امریکہ کے پیاروں کو خطرہ ہے درباروں کو شاہوں کے غمخواروں کو. یہ میرے خیال میں جو خان صاحب نے وہ آخری یہ حبیب جالد صاحب کی اچھا ملاقات ہوئی تھی نا, لیکن طرز تو آپ کی اپنی بنے گی. نہیں یہ بھی انہی کی طرز. اچھا ترنم میں انہی کا ہے. آئی سیریسلی ٹیل یو کہ یہ اگین عمران خان کا جو بیانیہ اس کو آج فردر مور اسٹرینتھن کر رہے ہیں. یہ نون لیگ والے خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑا مار رہے ہیں, کسی کے کہنے کے اوپر مار رہے ہیں, کسی کے ڈائریکشن کے اوپر مار رہے ہیں. لاہور کے اندر اس وقت جو آپریشن چل رہا ہے, اب زرداری صاحب واز دا مین گرانٹر دسمبر کی ان کی ساؤنڈ بائٹ نکالے ہم سے فارمولے مانگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہمیں فارمولے دو. میں نے کہا نکالو انہیں. زرداری صاحب اپنی وہ ڈیل اور گارنٹیز پوری کر رہے ہیں, جاؤ یار بچاؤ پنجاب. لیکن بات وہی ہے خطرہ ہے زرداروں کو. لہٰذا میں تو حبیب جالب میں نہیں کہہ رہا. بھائی نصیر صاحب سے پوچھیں, خواجہ نصیر صاحب ہیں اسمبلی کے. نصیر صاحب بتائیں اس وقت اسمبلی میں رائٹ ناؤ کیا ہو رہا ہے, یہ بتا دیں ہمیں سچویشن. جی اس وقت جو وسیم بھائی جو پوزیشن بن چکی ہے یہاں پر مسلم لیگ کاف کے ارکان جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے. چودھری پرویز الہی اس وقت ایوان میں موجود ہے, لیکن کاف لیگ کے ارکان جو ہے ابھی تک ووٹ ڈالنے کے لیے ایوان میں نہیں آئے. جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ کاف پنجاب کی جو پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں ساجد بھٹی, انہوں نے ایک لیٹر جاری کیا جس کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی ہی ایوان کے اندر کس کو ووٹ ڈالنا یا کس کو ووٹ نہیں ڈالنا اس کا حتمی فیصلہ چودھری پرویز الہی ہی کر سکتے ہیں. اور اس معاملے میں اگر چودھری شجاعت حسین کی جانب سے کوئی بھی ایسی ہدایات جاری ہوئی ہیں تو ان کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. ساجد بھٹی نے ایک لیٹر بھی جاری کیا جس لیٹر کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا مسلم لیگ کاف کا, اس کو پریزائڈ چودھری پرویز الہی نے کیا تھا اور چودھری پرویز الہی کے فیصلے کا مسلم لیگ کاف پنجاب اسمبلی کی 10 سیٹوں پر 10 ووٹوں کے حساب سے تمام مسلم لیگ کاف. اچھا نصیر صاحب یہ لیٹر میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے, لیکن آپ نے شروع میں کہا کہ کاف لیگ کے اراکین تذبذب کا شکار ہے, کیوں؟ یعنی ساجد بھٹی صاحب کی رائے تو آپ نے بتا دی, تو کیا باقی جو 9 اراکین ہیں مسلم لیگ کاف کے ان کی رائے وہ نہیں ہے جو ساجد بھٹی صاحب کی, ورنہ تو بس جائیں اور ووٹ کریں پرویز الہی صاحب کو. تذبذب کا شکار کیوں ہے جب کہہ رہے ہیں؟ دیکھو وسیم بھائی اس کے اندر نا ایک پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ یہ مسلم لیگ کاف کے جو 10 ارکان ہیں موسٹلی یہ 10 کے 10 وہ لوگ ہیں جو کہ چودھری فیملی کے انتہائی کلوز لوگ ہیں. کون سی سائڈ میں؟ گجرات. اب تو نصیر صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں, اب تو چودھری فیملی بھی الگ الگ, ایک صحیح ورڈ ہی نہیں رہا نا, پرویز الہی ورسز چودھری شجاعت ہو گیا کلیئرلی. تو کچھ اندازہ ہے کہ 10 لوگوں میں سے کتنے لوگ کس طرف ہیں, کیا ہے؟ اچھا خواجہ صاحب سوری دوبارہ چیک کیجئے گا. میری اطلاع کے مطابق بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کاف لیگ والے یہ جو ہیں ووٹ کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے, تو دوبارہ اگر ری چیک کر لیں اس میں سے ابھی تک کسی نے نہیں کیا. آپ کی اطلاع یہ کہ ابھی کرنا شروع کر دیا کو 5-6 نے کر بھی دیا. اس کو چیک کر لیجیے گا پلیز. میں وسیم بھائی اس معاملے پہ بھی بیپر دینے کے لیے ایوان سے باہر نکلا. ہاں پلیز اندر جا کے چیک کر کے دوبارہ سے ہمیں بتائیے اگر آپ چیک کریں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. یہ اس وقت صورت ڈرامائی ڈیولپمنٹ سے مسلم لیگ 6 کاف کا ایک ووٹ جو ہے وہ ہمیں اختیار کیا ہے. انہوں نے کہا جی 6 لوگوں نے کر لیا, لیکن اگین دیکھتے ہیں سارے کا سارا. ساجد بھٹی صاحب نے اپنا سینس بتا دیا, ایک ووٹ تو ہے بیپر دینے باہر آئے ہوئے تھے نا, ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے ووٹ پڑ گئے ہوں جب وہ باہر آئے ہوں تو. لیکن بہرحال دیکھیں کاف لیگ نے سوچا ہوگا نا کہ بھائی ان کیس ہمیں اس لیٹر کا سہارا لینے کی ضرورت ہے جو پارلیمانی لیڈر والا ہے, تو پھر ایٹ لیسٹ کنفیوژن نہ رہے لوگوں میں, کیونکہ تذبذب ہوتا ہے نا کہ آپ نے ووٹ دینا ہے نہیں دینا, تو جو آپ کے 8-10 ووٹ ہیں انہوں کنوے بھی تو کرنا ہے نا کہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس لیٹر کے تحت آپ نے ووٹ کرنا ہے, تو یہ بھی تو انہوں نے خود ہی مینج کرنا ہے کاف لیگ نے. میرے خیال وہ میسج کافی کنوے ہو گیا ہوگا. جو پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایم پی ایس بیٹھے ہیں, کچھ خاور صاحب کو بھی میسج کر رہے ہیں, کچھ ہمارے پروڈیوسر کو بھی میسج کر کے بتا رہے ہیں. میرے خیال وہ کنفیوژن کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہے. یقیناً یہ کنفیوژن پھیلائی گئی تھی, اور لیٹر کا جو چیزیں آ رہی تھیں وہ کانسٹیٹیوشن کی روح سے جو لیٹر لکھا گیا اس کی جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. پروسیس ڈیلے کر سکتے ہیں, اور اگر یہ سارے جا کے کاف لیگ والے ڈال دیتے ہیں پھر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے سے قانونی طور پہ نہیں روکا جا سکتا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میٹر کرے گی. اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق رولنگ دیتے ہیں تو آج ہی ہو جائے گا, نہیں تو ایونچولی عدالت جا کے ریورس ہی ہوگا. کلیئر کیس ہے, اس میں میٹر آف ٹائم ہو سکتا ہے. ہمارے خبر چل رہی ہے کہ کاف لیگ کے 6 اراکین نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. یہ خبر ہے نا, کاف لیگ کے 6 اراکین نے
ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ایئر وائٹ نیوز کی خبر کے مطابق, اور ظاہر ہے یعنی پرویز الہی سب کو کاسٹ کر دیا ہے, تو دیٹ از دا کیس, گیم از اوور دین دا گیم از ان پنجاب. ہاں, پنجاب کی وزارت اعلیٰ کہتا ہے اٹس اے میٹر آف ٹائم. اسلام آباد آپ کو انٹرپٹ کریں گے, خبر شیئر کریں گے. پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں. متعدد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں. 10 ممبر ہیں مسلم لیگ کاف کے, جس میں سے متعدد نے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں. یہ خبر سامنے آ رہی ہے. الفت مغل سے بات کریں گے. الفت بتائیے گا. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے جو کاف لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کے مشترکہ امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے چودھری پرویز الہی, انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ کاف کی ختیجہ عمر سمیت تمام جو ووٹرز 10 ووٹرز ہیں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, ان سے ہماری بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی لیٹر ابھی آیا نہیں ہے, اگر چونکہ جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اس نے اپنے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اور اپنے ارکان کو آگاہ کرنا ہوتا ہے. مسلم لیگ کاف کے ارکان کو ابھی کسی لیٹر کے حوالے سے کوئی آگاہ نہیں کیا گیا ہے, اور ابھی تک ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے بھی اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا. تو ارکان جو ہے وہ اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں. یہ نتیجہ سامنے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ابھی تک ابہام باری جاری ہے, اور جو پریس گیلری ہے اس میں چیک مگوئیاں جاری ہیں کہ کیا کوئی لیٹر آئے گا نہیں آئے گا, کیونکہ ذرائع کے مطابق ڈپٹی اسپیکر سردار دوست محمد مزاری کی تحریک انصاف کی قیادت سے ملاقات. الفت ہمیں آگاہ کر رہے ہیں اور اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے. پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے متعدد ارکان نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب, اور اس حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے متعدد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. بالکل, اس سے پہلے ایک خط کی باز گشت تھی اور اس میں بعد میں شجاعت حسین نے یہ کہا کہ ہمارا کوئی رکن عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دے گا, اور لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں, ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پرویز الہی سمیت مسلم لیگ قائد اعظم کے متعدد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے, اپنے ووٹ کا حق انہوں نے استعمال کر لیا ہے. تو جو شجاعت حسین نے کہا تھا اس کے بعد بھی جو تذبذب نظر آ رہا تھا کاف لیگ کے ارکان میں, لیکن اب یہ تصدیق کر رہے ہیں ہم کہ پرویز الہی سمیت مسلم لیگ قائد اعظم کے متعدد ارکان نے پنجاب اسمبلی کے اس وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اور اس وقت آپ کو لاہور لیے چلیں گے, مناظر دکھائیں گے چودھری شجاعت حسین کے گھر کے باہر کے, جہاں پر کارکنان پہنچ گئے ہیں کاف لیگ کے. ان کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے شجاعت حسین کے خلاف, اور وہ لوٹے بھی لے کر آ گئے ہیں. اس سے پہلے ان کی گفتگو بھی سامنے آئی تھی جس میں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ دہائیوں سے ہم ساتھ دے رہے تھے لیکن ہم پرویز الہی کے ساتھ ہیں, شجاعت حسین کے ساتھ نہیں ہے. آج انہوں نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. تو چودھری شجاعت حسین کے گھر کے باہر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. کاف لیگ کے کارکنان کا احتجاج جاری ہے. جیسے یہ خبر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ پرویز الہی کو ووٹ نہ دیے جائیں, عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہ دیے جائیں, اس کے بعد سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا ہے. اب کارکنان یہاں پر آ گئے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں لوٹے بھی اٹھائے ہوئے. جی بالکل, چودھری شجاعت حسین کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں, ان کے خلاف نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. رہائش کا ہے چودھری شجاعت حسین کے, اور اس کے باہر مسلم لیگ قائد اعظم کے کارکنان جمع ہیں. اس سے پہلے بھی یہاں پر کارکنان آئے تھے, چودھری صالح حسین اور چودھری شجاعت حسین کے, انہوں نے خلاف نعرے بھی لگائے تھے. اپنی ہی پارٹی کے صدر کے خلاف یہ احتجاج کر رہے ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان, اور یہ رہائش کا ہے چودھری شجاعت حسین کی جس کے باہر یہ کارکنان جمع ہوئے ہیں اور اپنی ہی پارٹی کے صدر کے خلاف یہاں پر یہ احتجاج کر رہے ہیں, نعرے بازی کر رہے ہیں, لوٹے انہوں نے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں, اور یہ مناظر ہیں چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ کے باہر کے. تو پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل جاری ہے. اس وقت ایک بار پھر اسلام آباد چلیں گے اسپیشل ٹرانسمیشن کی طرف, جہاں پر پرویز الہی سمیت کاف لیگ کے متعدد ارکان نے ووٹ کاسٹ کر دیا ہے ظاہر پرویز الہی صاحب کی فیور میں. تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ 10 اراکین ووٹ کریں گے یا نہیں, ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں, پرویز الہی فیور میں کر رہے ہیں. اب اگلا مرحلہ ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کیا ان ووٹس کے حوالے سے کوئی مخالف رولنگ کو پاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہی کہہ رہا نا, کریں گے شاید عدالت, یہ بلکہ شاید کہ یقیناً معاملہ عدالت میں جائے گا. وہ ابھی تک نا کسی ممبر کو شجاعت کی کوئی ریٹن انسٹرکشن نہیں گئی. ہاں, منصور صاحب نے بھی یہی کہا کہ آپ نے کدھر ووٹ دینا تو کدھر نہیں دینا. دیکھیں جی, سوچا ہوگا پہلے اس لیٹر کے ساتھ ڈسکس بھی کیا بیٹھ کے, پارٹی کا فیصلہ موجود ہے, یہ فیصلہ ڈسکس ہوا ہوگا موسٹ پروبیبلی. ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس کر کے, کیوں میجورٹی تو اس وقت ہے ہی پرویز الہی کے پاس نا, تو وہ کہا کہ اوور ٹرن کریں گے اس کی رولنگ. پر یہ حمزہ صاحب جس کانفیڈنس سے آ کے اپنے نشست پہ بیٹھے, وہ کانفیڈنس ہی مختلف تھا. بتاؤں کانفیڈنس کی وجہ محترم استاد محترم جو بات کر رہے تھے نا زرداری صاحب,
वो जो रात 5-6 घंटे वहाँ पे बैठे रहे, हाँ तो उसने कुछ तो अचीव कर लिया ना। हाँ तो अचीव किया, घसीट के आखिरी वक्त तक घसीटा है हमजा को भी, शहबाज को भी आखिरी वक्त तक घसीटेंगे। पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, मैं जरदारी को घसीटूंगा लड़काना और कहाँ की सड़कों पे। अब हमजा को पंजाब में घसीट रहे हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ को भी घसीटेंगे। और अगर आपको सीएम शिप पंजाब की PMLN को बचाने के लिए जरदारी साहब की और पीपल्स पार्टी की जरूरत पेश आए पंजाब के अंदर, उसका मतलब कि आपकी हालत काफी पतली है वहाँ पे, क्योंकि ये हालत पतली है। जब आप अपने मौक़िफ़ से हटेंगे, जब आप बंद कमरों में बैठ के डीलें करेंगे, वोट को इज्जत दो के बयानिए पे कंप्रोमाइज करेंगे, तो जरदारी साहब तो आपको घसीटेंगे और वो घसीट रहे हैं। अच्छा एक वैसे इन हजरात से पूछें, ये मैंने जब सुबह स्टोरी ब्रेक की, ये तीनों हजरात मेरी बात पे इतबार क्यों नहीं कर रहे थे खत के मामले पे? वो नहीं सकता, कर नहीं सकता। कौन सा ये वाला कि चौधरी शुजात वाले क्या मत आ जाएगी, क्या मत चले काशी अब्बासी साहब ने तो माफी ऑन एयर माफी मांग ली है। कोई भी गलत हो सकता है। चौधरी साहब ने बड़ा कैजुअली इसको लिए दोनों का मौके। आपका क्या मौके है इस बारे में? मेरा तो मौक़िफ़ है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी का लीगल ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आप जो बनाएं, जो कि पॉलिटिकल स्टोरीज होती हैं, बिल्कुल ये वाली चीज हुई और खावर साहब की खबर बिल्कुल सही थी। उस खदीजा फरूकी और ने वोट डाल दिया, डिबेट भी पॉलिटिकल उस पे होती रही, वो सारी बातें सही है। एट द एंड ऑफ द डे लीगल क्या सूरत हाल है वो हमारे सामने, और एज फार एज हमजा इज कंसर्न हिज गेम इज ओवर। आज नहीं तो अदालत से खत्म। वैसे एक जो सबसे अहम स्टोरी है ना जो काशिफ साहब ने दी थी, वो ये है कि जो डिप्टी स्पीकर है वो देखना होगा वो किस साइड पे खेल रहा है। एग्जैक्टली। वैसे वो बड़ा तो खैर अभी तय नहीं अगर वो खेल भी ले, अगर उसने ताल्लुक वापस आना है PTI के अंदर, ये टाइम आज उसने उसका तो किया ना, दिस द टाइम ज़हन का कर दिया था ना। ये लेकिन ये अच्छा जेस्चर है ना। उन्होंने कहा कि ऐसी असेंबली जिसपे सबका वोट डले, ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, कल को कोई शिकायत ना हो, कोई कानूनी और उलझाव ना हो। तो अपेरेंटली लेकिन ये रूलिंग वाला जो मामला है ये ज़रा नाजुक है काशिफ साहब, और ऑब्वियसली इससे मामला डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन इनेविटेबली जो लगता है इस लेटर की रोशनी में ये मामला चौधरी परवेज इलाही के हक में ही बज़ाहिर अभी एज ऑफ नाउ सेटल होता है। ये फैसला डिप्टी स्पीकर साहब करेंगे, वो किस चीज़ के ऊपर। देखें समटाइम्स जैसा डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी कौमी असेंबली में, और उनका ये ख्याल था कि ज़्यादा क्या होगा, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो ये जब तक तो हम CM रहे, हम वज़ीर आज़म या असेंबली डिसॉल्व हो गई, हो सकता है उसके अंदर इंटरफेयर ना करे सुप्रीम कोर्ट। सो समटाइम्स ये बड़े ट्रिकी मामलात होते हैं। अब ये जैसे मैंने कहा कि डिप्टी स्पीकर साहब किस तरफ लीन करेंगे, क्या वो इन वोटों को काउंट करते हैं या नहीं काउंट करते, बात उस चीज़ पे आ जाएगी। और वरना फिर उसके बाद मामला शायद अगर उनको ये जो लेटर पहुंचाया गया है 7 अरकान ने मीनवेल खास कर एक वाया सारों ने कर दिया होगा। लेटेस्ट अपडेट तो चेक करें, 7 तो आ गए। अब बाकी सब हाफिज अमार यासिर सुजात नवाज। अच्छा एक और बड़ा कानूनी मुद्दा अहम है, वो ये काशिफ साहब के नेशनल असेंबली के अंदर तो हम देखते रहे हैं कि स्पीकर ऑफिस के साथ जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो वहाँ पे नॉमिनेटेड जो पार्लिमानी लीडर होता है उसके जरिए होती है, उसी की बात मानी जाती है और उसी का जो फैसला हुआ हतमी होता है। अब यहाँ पे अभी तक ये नहीं वाज़ेह हो सका कि वो जो लेटर है जो चौधरी शुजात साहब ने जो कल रात गए 11th आवर को लिखा है, तो उसकी अगर वो ट्रांसपोर्टेशन हुई है तो वो किसके जरिए हुई होगी? पार्लिमानी पार्टी लीडर तो कह रहा है मेरे जरिए तो नहीं हुई, तो कैसे पहुंचा होगा उनके पास? ये भी एक अब ये दूसरा मामला ये है कि क्या पार्लिमानी पार्टी के मेंबरान को ये लेटर देखा है उन्होंने? वो एक प्ली ले लेंगे ना कि हमें इन्फॉर्मेशन पास ही नहीं थी, हम टीवी पे देखी हुई खबर पे किस तरह एतबार करें। नहीं ये हमने टीवी देखा ही नहीं, हम तो अदालत में, हम तो ऐवान के अंदर थे। ये बारीक नुक्ता है कि जी वो खत पहुंचा कैसे, जबकि पार्टी के अपने लोग उससे लाइल्म थे और आखिरी वक्त तक नहीं मालूम था। और ये कम्युनिकेशन सारी हाउस के अंदर जो पार्लिमानी पार्टी का लीडर स्कैंडलाइज तो हो गई है ना। ये मसला भी 2 मिनट में हल करते हैं, आप करें गुफ्तगू करें। लेकिन ये देखें ना, वो नून से शीन निकलने की हम बात कर रहे होते थे, ये काफ से शीन तो निकल गया शुजात साहब। नून से शीन निकालते ये काफ से शीन निकल है, सारा कुछ निकलता जा रहा है। उल्फत मुगल से करें, उल्फत साहब क्या सूरत हाल है हुजूर वाला? उल्फत मुगल साहब बताएं, अपडेट दें वहां पे क्या है। जी वसीम भाई, वज़ीर आला पंजाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है और मुस्लिम लीग काफ की 10 के 10 सरकार ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही ने भी अपना वोट कास्ट किया है। खदीजा उमर मुस्लिम लीग काफ की रुकन है, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। और सबसे आखिर में
हाफिज अम्मार यासिर जो कि मुस्लिम लीग काफ के रुकन हैं, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट कर दिया था, क्योंकि एक इबहाम चल रहा था कि शायद किसी लेटर की बात हो रही थी। तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त डिप्टी स्पीकर की टेबल पर 2 लेटर पड़े हैं, एक चौधरी परवेज इलाही की जानिब से मुबैना तौर पर वो लेटर है, और एक जो है वो मुस्लिम लीग काफ के जो पार्लिमानी लीडर है उनकी जानिब से ये लेटर पड़ा हुआ है। इसमें 16 जून को जो इलेक्शन हुए थे उसका हवाला दिया है। तो अभी सुनने का अमल जारी है, उसके बाद जब नतायज का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त प्रेस गैलरी में भी बड़ी चहकमक हुई है जारी है कि वो लेटर सामने आएगा नहीं आएगा। स्पीकर की पंजाब असेंबली आने से पहले एक अहम मुलाकात हुई काफ लीग के क़यादत से, तो उस हवाले से भी बहुत सारी चीजें अभी जेर गौर है। कुछ कहना कबला वक्त होगा कि क्या नतायज आते हैं। देखा जाए तो पीटीआई और काफ लीग को बर्तरी हासिल है। जो टेक्निकल पॉइंट वो लेटर की बात है, तो मुस्लिम लीग नून को एज हासिल हो सकता है अगर उस लेटर को प्रोड्यूस किया जाता है तो। जी अरशद आपको अपने आप इस लेटर पे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 2022, ओरिजिनल एडवाइजरी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 186 और दीगर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पैराग्राफ नंबर 3 में जो हम सवाल डिबेट कर रहे हैं उसका जवाब बड़ा वाज़ेह दिया हुआ है। टर्निंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड कीपिंग इन माइंड द आंसर टू द फर्स्ट व्यू दैट द वोट ऑफ एनी मेंबर इंक्लूडिंग अ डीम्ड मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री पार्टी इन अ हाउस। ठीक है, इस्लामाबाद आपको इंटरप्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब काफ लीग के तमाम अरकान ने परवेज इलाही के हक में वोट दिया है, तमाम अरकान ने वोट कास्ट कर दिया है। इस वक्त आप मनाजिर देख सकते हैं, 10 अरकान हैं काफ लीग के परवेज इलाही समेत, जो कि खुद वजारत आला के उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार हैं। और इस वक्त हम आपको जो मनाजिर दिखा रहे हैं पंजाब असेंबली के, जहाँ पर वोटिंग का अमल जारी है। काफ लीग के तमाम अरकान ने वोट कास्ट कर दिए हैं। 10 अरकान हैं काफ लीग के, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया है, अपना वोट इंदराज कर दिए हैं। और इस वक्त साथ ही हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, पंजाब असेंबली में काफ लीग के तमाम अरकान ने इस वक्त वोट कास्ट कर दिया है। और फिर चलेंगे इस्लामाबाद, जहां ट्रांसमिशन जारी है। ओवर टू इस्लामाबाद स्टूडियो। जी इस्लामाबाद जनाब, यानी कि काफ लीग के जो 10 के 10 वोट है, अब खा लें बिस्किट, अब खा लें तो कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हो चुका है। 10 के 10 वोट जो काफ लीग के हैं वो डल चुके हैं। और रशीद साहब आप कुछ दिखाना चाह रहे थे? मैं दिखाना चाह रहा, वसीम बदामी की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, ये खुद पढ़ के बताए, आवाम को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा हुआ है। ये सारा मसला रिजॉल्व हुआ है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में। पार्लियामेंट्री पार्टी जो फैसला करेगी वो होगी। और इस पैराग्राफ 3 में वसीम बदामी पढ़ के बताए ना सब। Turning to the second question and keeping in mind the answer to the first, it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party in a house, that is cast contrary to any direction issued by the letter in terms of para B. Later है parliamentary party 63(1)(b) का, ठीक है, of article 63 cannot be counted and must be disregarded, and this is so regardless of whether the party head subsequent to such vote proceeds to take or refrains from taking action that would result in a declaration of defection. बात खत्म हो गई। पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन के मुताबिक आपने वोट करना है, वो मैटर करेगा, और पार्टी हेड उसके बाद जो भी है डिफेक्शन वो बाद में करता है, दैट इज इमटेरियल। पार्लियामेंट्री पार्टी प्रिवेल्स एंड दिस इज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पैराग्राफ नंबर 3। तो अगर डिप्टी स्पीकर कुछ भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत इस पे मौजूद है, इंटरप्रिटेशन पार्लियामेंट्री पार्टी की मौजूद है हमारे सामने। सही। अब वो अलग बात है कि वापस नहीं, जो हमारे नुमाइंदे ने बताया ना कि एक तरफ जो है वो चौधरी शुजात साहब वाला लेटर पड़ा है अपेरेंटली, और एक तरफ जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर साहब के सामने ये वाला लेटर पड़ा है ना, जो पार्लियामेंट्री पार्टी पाकिस्तान आईन पाकिस्तान विच प्रिवेल्स, यही प्रिवेल करेंगे। बाकी अब जो कहानी जिसने डालनी है डालता रहे। 10 के 10 वोट डल चुके हैं, पीटीआई के 10 हो गए, 188 हो गए। डिप्टी स्पीकर अगर आइन और कानून के मुताबिक रूलिंग देती है तो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही होंगे, और अगर वो इसके 10 वोट की डिस्कार्ड करते हैं किसी भी मुबैना लेटर को बेस बना के, सुप्रीम कोर्ट की इन क्लियर एडवाइजरी जुरिसडिक्शन रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 22 पैराग्राफ 3 के मुताबिक कोई भी पाकिस्तान की अदालत उस रूलिंग को अपहोल्ड नहीं करेगी, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में ये बड़ा वाज़ेह किया हुआ है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की जो डायरेक्शंस हैं वो प्रिवेल करेंगी। और वो अभी ये है कि उसमें उन्होंने कहा इन केस देयर इज एन एडवर्स रूलिंग बाय द डिप्टी स्पीकर, तो दे विल नॉक एट द डोर ऑफ हाई कोर्ट राइट नाउ
not wait for the dawn. اچھا قانونی ٹیمیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے پیش رفت کرنا چاہ رہی ہیں. ابھی میری کاف لیگ کی ہوں گی یا پی ٹی آئی کی ہوں گی؟ بہرحال دونوں ہی ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی بس انتظار ہے کہ جی جو ووٹنگ کا عمل ہے یہ مکمل ہو, کاؤنٹنگ ہو. اور ابھی اگین پہلے میں دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہے تھے کہ زرداری صاحب نے میدان مار لیا, وہ ایسا ایسا ان کی بھی ٹون ویسے چینج ہو رہی ہے. وہ کہہ رہی کوششوں کو دھچکا لگا. اسد عمر صاحب جی, اسد صاحب یہ کاف لیگ کے 10 اراکین نے ووٹ ڈال دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے کسی مخالف رولنگ کا سامنا ہو سکتا ہے کہ جناب آپ کے پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ آپ ان کو ووٹ نہ کریں, یا یہ معاملہ نکل جائے گا؟ یہ پارٹی ہیڈ کا کوئی قانونی اختیار ہے ہی نہیں میرے بھائی. 63A بالکل واضح ہے, پارلیمانی پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. پارلیمانی پارٹی کل میٹنگ ہوئی, اس کو ساجد صاحب جو ہیں جو پارٹی کے لیڈر ہیں انہوں نے شیئر کیا میٹنگ کو. اس کے منٹ جو ہیں وہ مونس سائٹ ٹویٹ کر چکے ہیں, سارا میڈیا سارا پاکستان دیکھ چکا ہے. تو اس میں کوئی رولنگ ایسی دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل واضح طور پہ قانون کے خلاف رولنگ ہوگی. تو ہماری امید ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو غیر قانونی کام نہیں کریں گے. سر لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اسد صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا آیا تو آپ نے کہا ہاں, تو کیا اب یہ ڈپٹی اسپیکر کے رول پہ آ گئی ہے کہ وہ رول کیا ہے اس پہ کرتے ہیں, وہ کس ایڈوائس کو سیریسلی لیں گے یا کس ایڈوائس کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے؟ وہ واقعی آپ کی سائڈ پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے سائڈ کی بات نہیں ہے کاشف, اور کسی کی ایڈوائس کی بات نہیں ہے. آئین واضح ہے, 2 ٹوک ہے, کوئی ابہام ہی نہیں ہے. 63A کے اندر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ کس کا فیصلہ ہوگا. تو یہ کوئی کسی کی ایڈوائس یا اسپیکر کی ڈسکریشن نہیں ہے کہ اچھا چلو یار میں بابر روان کی بات سنتا ہوں یا میں شفقت محمود کی بات سنتا ہوں. اس میں بالکل واضح دیا ہوا ہے آئین نے. اسپیکر صاحب ڈپٹی اسپیکر کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے. تو ساری اس کو اسپیکولیشن ہو رہی ہے نا کہ افواہوں کی بیسس کے اوپر کہ وہ کریں گے کوئی غیر قانونی فیصلہ. تو یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن قانون بڑا واضح ہے. تو فرق میرے خیال میں تو میکسیمم اس وقت یہ ہے کہ کیا کل صبح 11 بجے پرویز الہی چیف منسٹر کا اوتھ لیں گے یا کورٹ کی انٹروینشن کے بعد وہ پیر کو اوتھ لیں گے. اور اسد عمر صاحب جو پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا تھا صدر عارف الوی کی طرف سے, اس میں سپریم کورٹ نے پیرا 3 میں بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشنز ہیں وہ اس میں میٹر کریں گی اور وہی فالو ہوں گی, وہی انٹرپریٹیشن ہے. تو قانونی طور پہ اگر کوئی بھی انلیگل آتی ہے تو اس کے لیے آپ کی تیاری ہے. اٹس اے میٹر آف ٹائم. ووٹس جو ہیں چودھری پرویز الہی کے 186 مکمل 10 کاف کے ڈال دیا, آپ کے تمام لوگ ووٹ ڈالیں گے 178. جی وہ تو ووٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے نا. 178 نہیں ہے, اس میں سے ایک ڈپٹی اسپیکر ہے اور ایک وہ جو ترکی چلے گئے تھا. 176 + 10 186 ووٹ پڑ چکا ہے اس وقت. اور وہ جو آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 3rd پیرا میں کہا تھا, وہ لفظ بائی لفظ ریپروڈکشن ہے جو آئین کی آرٹیکل 63A کے اندر لکھا ہوا ہے. تو وہ تو صرف سپریم کورٹ کی رولنگ نہیں ہے, وہ آئین ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں کوئی ابہام ہے ہی نہیں, کوئی 2 رائے کسی لائر کے پاس ہے ہی نہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے جی, اور کوئی سوال اگر اسد عمر صاحب سے اس حوالے سے ہے تو چلے. بہت شکریہ. آپ کا سوال ہے جی. اسد صاحب آپ کے لیے کوئی سرپرائز تو نہیں لگا یہ چودھری صاحبان کی طرف سے یہ جو ابہام کھڑا کر دیا گیا ہے؟ ایکسپیکٹڈ تھا آپ کے لیے؟ سر دیکھیں یہ جو ہے, پہلے تو میں قوم کو ذرا مبارکباد بھی دیتا ہوں جو اتنی جدوجہد کی ہے قوم نے. تو وہ پروسیس مکمل بھی ہوتے ہوئے دیکھ لیا. جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے تھے 15 لوگ ابھی جو الیکٹ ہو کے آئے تھے ضمنی انتخاب میں, انہوں نے بھی ووٹ ڈال دیا. وہ سارا مکمل ہو گیا, کامیابی بھی ہو گئی. اب یہ جو سارا آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ ایک مرتے ہوئے نظام کی آخری تڑپ ہے. یہ وہ ڈائنگ آرڈر جو ہے نا, یہ وہ تڑپ رہا ہے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو کھینچا جائے, لیکن اس کے انگریزی میں جیسے کہتے ہیں نا, ڈائی ہیز بین کاسٹ. اس نظام کی موت آ چکی ہے. صرف بحث یہ ہے کہ یہ اتوار کے دن ہوگی کہ پیر کے دن ہوگی. اسد عمر صاحب آپ نے کہا نظام جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہے ہیں. حبیب جالب نے بھی کہا تھا خطرہ ہے زرداروں کو, گرتی ہوئی دیواروں کو, صدیوں کے بیماروں کو, ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں چند گھرانے کیوں, خطرہ ہے خونخاروں کو, رنگ برنگی کاروں کو, امریکہ کے پیاروں کو, خطرہ ہے درباروں کو, شاہوں کے خونخاروں کو, نوابوں کو, غداروں کو. تو بدلا کچھ آج کی تاریخ تک آپ بھی حبیب جالب بنے ہوئے ہیں, پوری قوم کو حبیب جالب بنا دیا. یہ نظام کب بدلے گا؟ جالب صاحب ابھی شام کو بیٹھے لکھ رہے تھے جی.
میں کہہ رہا ہوں ایسی زبردست چیز نکالی ہے آپ نے کہ بالکل لگتا ہے کہ غالب صاحب آج شام کو بیٹھے ہوئے آج کے حالات دیکھ کے یہ لکھ رہے تھے. اور بھی بہت کچھ انہوں نے لکھا ہوا ہے. وطن کو کچھ نہیں خطرہ، نظام زر ہے خطرے میں، حقیقت میں جو رازن ہے وہی راہبر ہے خطرے میں، اگر تشویش لاحق ہے تو سلطانوں کو لاحق ہے. چلیں جی، بہت شکریہ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوبارہ ذرا اسمبلی کا رخ یہاں پہ ناظرین کو ہم بتائیں گے کہ جو تمام ارکان ہیں 10 کے 10 ارکان جن میں پرویز الہی بھی شامل ہیں مسلم لیگ قائد اعظم کے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے وزارت اعلیٰ پنجاب یعنی پرویز الہی کو ووٹ دیا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. پرویز الہی جب ووٹ کاسٹ کر رہے تھے اپنے دیگر ارکان کے ساتھ، تو یہ 10 کے 10 ارکان مسلم لیگ قائد اعظم کے جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے، اور پرویز الہی کو ہی انہوں نے یہ ووٹ کاسٹ کیا ہے جو کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں حمزہ شہباز شریف کے مد مقابل. پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار ہیں، اور 10 یہ ارکان نے ہی ڈیفرنس پیدا کرنا تھا، فرق پیدا کرنا تھا، اور یہ 10 کے 10 ارکان نے جن میں خود چودھری پرویز الہی بھی شامل ہیں، ان تمام نے چودھری پرویز الہی کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا، جس کے مناظر اپنی ٹی وی اسکرینز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تمام ارکان شامل 7 پرویز الہی کے جو کہ امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے. تو آج کا یہ اجلاس اور فیصلہ کن ووٹ یہی 10 ووٹ جو کہ پرویز الہی کے حق میں ہی کاسٹ کیے گئے ہیں، جن میں خود پرویز الہی کا ووٹ بھی شامل ہے. اور اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوں گے اس کا فیصلہ بھی کچھ دیر میں ہو جائے گا. اجلاس جاری ہے، ووٹنگ تقریباً مکمل ہو چکی ہے، گنتی ہوگی اس کے بعد اور فیصلہ کیا جائے گا. اور اس موقع پر آپ کے جو مناظر دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کہ جب یہ ووٹ کاسٹ کیے گئے، 10 کے 10 ارکان نے اپنے ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں. چودھری شجاعت حسین نے جو کہا تھا اس کے باوجود یہ جو ارکان ہیں انہوں نے اپنے پارلیمانی لیڈر یعنی چودھری پرویز الہی جو کہ امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دیے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں اعلان بھی ہو جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب کی پگ، پنجاب کا جو تاج ہے وہ کس کے سر ہوتا ہے. ایک بار پھر رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں ٹرانسمیشن اسی حوالے سے جاری ہے. اوور ٹو اسلام آباد اسٹوڈیوز. جناب، تو مسلم لیگ کاف کے تمام اراکین نے ووٹ کر دیا ہے اور یہ ووٹ ظاہر انہوں نے پرویز الہی صاحب کے حق میں کر دیا ہے 10 کے 10 اراکین نے. اب جب یہ ساری ووٹ کاؤنٹ سارا مکمل ہو جائے گا جو کہ ظاہر نمبر ہوگا پرویز الہی صاحب کی فیور میں، لیکن پھر دیکھنا ہوگا کہ ڈپٹی اسپیکر کیا کہتے ہیں. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کافلی کے لوگوں سے کہ آپ کے تو پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنا ہے اس آدمی کو، آپ کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا، کیا ایسا کہتے ہیں یا وہ کوئی اور توجہ پیش کرتے ہیں؟ یہ آگے کا منظرنامہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن ووٹ کر دیا ہے 10 کے 10. آئی تھنک اٹ از اے میٹر آف فیو منٹس. میری طرف سے کوئی ایسی قانونی رائے نہیں گزری جس نے کہا ہو کہ نہیں پارٹی لیڈر کا جو ڈائریکٹو ہے وہ مقدم ہے. سو مور اور لیس سب کا اگریمنٹ ہے، ایٹ لیسٹ میں نے جتنی قانونی رائے دیکھی ہیں، کہ یہ پارلیمنٹری پارٹی کا جو یہ لیٹر ہے اس کو پریسیڈنس دی جائے گی. لیکن بہرحال اگر آپ نے اس میں بھی ماریا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کانسٹیٹیوشن بھی پارلیمنٹری پارٹی کو ریفر کر رہا ہے، وہ کسی لیڈر کو. اور جو جمہوریت کی ماں ہے برطانیہ، وہاں پہ پارٹی کے اندر میجورٹی پارٹی اگر اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جس طرح آج کل ہوا ہے پارٹی کے اندر ایک میجورٹی ووٹ آ گیا، تو وہ میرے خیال میں اس کے اوپر کوئی قانونی اور آئینی جنگ تو نہیں رہ گئی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پریزیڈنشل ریفرنس میں بھی کلیئر. اب جنگ وہی ہے جو اس وقت ایوان تھوڑا سا پنجاب میں ایوان کے جو باہر جنگ لڑی جا رہی ہے نا، اصل میں جنگ وہی ہے کہ وہ اس جنگ میں بھی میرا خیال زرداری صاحب جیتیں گے آخر تک. اور پھر کاف والے میٹنگ کر کے نا ابھی پرویز الہی والے کہ بھی ہم شجاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ یہ بغاوت ہو رہی، پارٹی میں بغاوت کرا دی. اور اس کے بعد کیا آج وہ سنا کہ خواتین کی لڑائی ہوئی، وہ بڑھتی تنازع کی شکل وہ اختیار کر گئی آج. اور اس کے بعد یعنی مونس لائی جو ہے سب کے گلے لگ کے دھاڑے مار مار کر روتا رہا. اور پھر آخر میں اچھا نہیں لگتا ہے خاندان کی تباہی. سب آپ بھی کافی اس معاملے میں ذرا رنجیدہ ہو گئے. اس ساری لڑائی میں کہا کہ ماموں آپ کے لیے ہم مر گئے. اچھا، اس ساری لڑائی میں ایک محسن نقوی نامی کردار ہے، وہ ہم زلف ہے اس کا جو چودھری سالک کا. میری اطلاع کے مطابق وہ سارے، کیونکہ وہ زرداری صاحب کے بڑا غریب ہے اور یہ سالک صاحب کا اب یہ بندے جمع کر رہا ہے حمزہ شہباز اسمبلی کے باہر، یہ اچھی بات نہیں ہے. چلے جی، سارے وہ میسج دیتے ہیں علیم خان نے بھی اور انہوں نے کہ جی پہنچے سارے. بڑی پتہ کی بات کی ہے کیا خبر نے آخری کون سی ایگزیکٹلی اصل کریکٹر ان چیف ہے، سارے کریکٹر ان چیف
रैकर इन चीफ, नॉट द करेक्टर इन चीफ, जिसने पूरी फैमिली के अंदर सारी की सारी तबाही और बर्बादी डाली है। उस रात आपको याद होगा मोहतरम बादामी साहब मौजूद थे शहर इक़्तिदार में जब ये तीनों चारों लोग पहुंचे थे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, याद है आपने देखा था, ही वाज देयर, ही वाज लीडिंग द होल ये प्रोसेस। और बस जाहिर है जो चौधरी साहब ने बात की है ना कि वो चूंकि अब खानदान के अंदर ये लड़ाई झगड़ा हो गया और बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था। हमें जो कोई भी सब जाहिर है चौधरी ब्रादरान की पूरी हिस्ट्री सबको जानते हैं, सबके लिए बड़ा ही शॉकिंग है ना। लास्ट थिंग जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस खानदान में इस तरह का रखना पड़ जाएगा और इतना ओपन नहीं है सारी की सारी चीजें। उन्होंने कहा ना, मैंने एक बात कही थी और किसी ने मेरी बात नहीं मानी, वो इस वजह से नहीं कि किसी के पास कोई ऑल्टरनेट इन्फॉर्मेशन थी। ये जो सियासी रख रखाव आपने क्या सुना क्या है चौधरी साहिबान के बारे में, बहुत ही ख्याल मतलब हमने, मुझे याद है वो अक्सर लोग कहते हैं जनाब वो गड्डी तक छड्डन आंदे ने, इवन चीफ मिनिस्टर हुएवर दे आर किसी भी पोजीशन में हो, वो उनका रख रखाव इस किस्म का जिसके बारे में सब प्रोवर्बियल था जो सब लोग गुफ्तगू फरमाते। ये बड़ी अचानक अजीब सी बात थी कि वो जरदारी साहब आपके घर चल के आए और चौधरी ब्रादरान में से मिले ना, ये होता नहीं है, वो मिलते जरूर हैं, वो करें अपनी जो मर्जी कर रहे हैं, वो घर से चले गए, ये भी मेरे लिए बड़ी एक नया फिनोमेना था, ये उनकी रिवायत नहीं है। इस्लामाबाद स्टूडियोज आपको रोकेंगे, यहाँ पर बताएंगे अपने नाजरीन को और आपको भी कि अगले वज़ीर आला पंजाब के लिए पंजाब असेंबली में वोटिंग का अमल हो गया है मुकम्मल और अब गिनती होगी जिसके बाद ऐलान किया जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब कौन है। हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत मुगल, आगाह कीजिए, कितनी देर में ऐलान मुतवक्के है? जी बिल्कुल, पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और हम को वोट पोल करने वाले जो चले गए हैं और चौधरी परवेज लाई को वोट पोल करने वाले गए और इस वक्त दोनों जानब जो पोलिंग एजेंट्स है वो वोटों को कंपाइल कर रहे हैं कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो थोड़ी देर ये नतायज पंजाब असेंबली सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी के सामने रखे जाएंगे और वो इस बात का तय करेंगे और तो कुछ देर में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि पंजाब का अगला वज़ीर का ताज हमजा शहबाज शरीफ के सर सजता है या फिर चौधरी परवेज इलाही के सर सजता है। मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान ने चौधरी परवेज इलाही को वोट पोल किया है और वो इस वक्त नोस की लॉबी मौजूद है। इस वक्त पंजाब असेंबली का ऐवान जो है वो मुकम्मल तौर पर खाली है, तमाम अरकान जो है वो अपने अपने उम्मीदवार की लॉबीज में मौजूद है। अच्छा, ऐवान खाली हो गया, ज़ाहिर है वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और अब गिनती हो रही है और गिनती जैसे मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा कि पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा, हमजा शहबाज शरीफ या फिर परवेज़ इलाही। तो एक मरतबा फिर हम रुख करते हैं इस्लामाबाद का और वहाँ ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ओवर टू यू इस्लामाबाद। जी बहुत शुक्रिया। तो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है फाइनली, अब गिनती का अमल शुरू हो गया है, वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। तब देखते हैं कि नंबर्स क्या आते हैं। नंबर वैसे क्या आने चाहिए जो कि पार्टी पोजीशन थी उसके एतबार से अगर हम मुस्लिम लीग काफ के 10 डाल दें वोट पड़ा है। हाँ तो अभी सर अभी तो गिनती चल रही है ना। गिनती कौन थी? वो गिनती तो होगी होती है सर, अभी बस वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट देनी है, बाज़ाब्ता तौर पे ऐलान होना जरूरी है। अभी गिनती का अमल चल रहा है इस वक्त, तो वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है। वैसे शुड बी 188 वर्सेस 179। अब देखते हैं कि क्या नंबर आता है, फिर उसके बाद आगे क्या मामला तय पाते हैं। लेट्स सी। सो पंजाब असेंबली से अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट करने का हमारे पास यही है कि वोटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है और गिनती का अमल शुरू हो गया है जो कि इस वक्त जारी है। क्या एनी गेसेस काशिफ भाई साहब, क्या करेंगे? मौसम आज अच्छा रहेगा। नहीं भाई इसके बारे में डिप्टी स्पीकर जो है वो कोई बरखिलाफ, क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है ना इस वक्त। एक तरफ असद उमर साहब कह चुके हैं कि हाँ हमें लगता है कि शायद वो रुजू कर रहे हैं, एक तरफ मिस्ट्रस्ट भी है, तो क्या करेंगे? ये पाकिस्तानी सियासत है वसीम के वोट डल गया है, बज़ाहिर नजर भी आ गया होगा नंबर कम, नहीं पता क्या फिर भी आप गेस करने से कतरा रहे किया है ना, उन्होंने कानून कोट किया है। अगर करना चाहते तो वहां भी कुछ प्ले कर सकते थे। तो अब भी मेरे ख्याल काफी सारे चांसेस हैं। आई वुड लाइक टू बिलीव चौधरी गुलाम हुसैन साहब के डिप्टी स्पीकर साहब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे और आइन और कानून बड़ा क्लियर है पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से, और अगर कुछ करते भी हैं तो उसके बाद ज़्यादा देर रोक नहीं सकते। मेरे आज के जो वोटिंग हुई है उसमें रिजल्ट बड़ा वाज़े आ गया है कि चौधरी परवेज इलाही इज़ द इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। हमजा शहबाज ये पोल हार चुके हैं। बाकी अब गंद किसी ने डालना है तो गंद आप डालते रहें। राइटिंग इज ऑन द वॉल, थिंग्स आर क्लियर। लोग बोल चुके, पार्लियामेंटेरियंस बोल चुके, मैंडेट दे चुके, आईने पाकिस्तान वाज़े है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में वाज़े है।
اچھا اس میں اور ایک اور جو ہے نا کنیکشن کاشف صاحب وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے دیکھنے والا, وہ جو رولنگ سے پتہ چلے گا وہ یہ کہ یہ جو دوست مزاری صاحب ہیں ہی از ویری کلوز ٹو جہانگیر خان ترین, اور ترین صاحب کے کینڈیڈیٹس کا کیا ہوا بائی الیکشنز میں؟ نہیں وہ تو ہوا ویسے ہی 8 مارچ کو یہ لنگڑیال صاحب جو تھے یہ جہانگیر ترین کے کلوز تھے نا, اب انہی کے کلوز تھے نا, نہیں تھے. سنیں تو صحیح, پچھلے سوال کا جواب تو چودھری صاحب نے پچھلے دنوں خبر دی تھی کہ ترین صاحب کو واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں. واپسی کا 5 بلین کا ایف بی آر میں ان کا کیس پڑا ہے, آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن ڈیولپمنٹ نے دی تھی. ایک تو چودھری صاحب کے دوست جو ہے نا ہر بندے کی سفارش چودھری صاحب خود کر دیتے ہیں اور ان کے راستے بناتے رہتے ہیں. کون دے گا 5 بلین کا جواب؟ ابھی تک رکا پڑا ہے. عمران خان کو نکالنے کی وجہ کیا بنی؟ شوگر مافیا کے خلاف وہ گیا, پاور مافیا کے خلاف وہ گیا, ویٹ مافیا کے خلاف اس نے ایکشن لیا, اور جب شوگر مافیا کے خلاف ایکشن ہوا تھا یہ ساری شوگر کاشف باسی پروگرام کر کر کے تھک گیا ہے. یہ شوگر جو ہے ایک سیاسی کراپ ہے اور یہ سارے ملے ہوئے ہیں, اور یہ سارا وہاں سے جب شوگر انکوائری کمیشن بنا تھا گیم شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد تو باقی زیب داستان کے لیے رنگ بھرے گئے داستان میں. کیوں سر 2 بندوں نام لیا وہ منہ کر کے انفارمیشن لے رہے ہیں نا, خبریں اکٹھیاں کر رہے ہیں تو کسی نے خبر بھی تو دینی ہے. کیا کیا خبریں اکٹھی ہوئی کاشف صاحب ہمیں بھی بتائیں. ہمیں بھی بتا دینا. دونوں ہمیں کانسٹنٹلی اپڈیٹڈ تو رکھتے رہے ہیں ساری خبروں کے ساتھ. آپ کون سے بے خبر ہیں؟ خبر نے بڑی خبر دی ہے, وہی نیگیٹو تھی, لیکن ہاں خبر صاحب سب سے بڑی خبر کل میرے مثبت رپورٹنگ کریں, خبر نیگیٹو خبریں نہیں میرے نقطہ نظر. اچھا ان کے چودھری صاحب کو پسند نہیں ہے لیکن وہ تھی خبر سچ, یہ ہے اس حوالے سے. چلے جی, انتظار ہو رہا ہے کہ ووٹ جو ہیں وہ جلد از جلد گنے جائیں. اس کے بعد بظاہر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو ہی ملتی دکھائی دے رہی ہے. خبروں پہ آگے ہم دوبارہ نہیں ابھی ہم اسی پہ ہیں. تو کاشف صاحب پھر اس کے بعد تو ایک نئی سیاست ہے نا, پہلے نتیجہ آنے دیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں مطابق پتہ چلے گا کہ سیاست کون سی ہوگی. ارشد بھائی آپ کے کہنے سے نتیجہ تھوڑی آتا ہے, نتیجہ تو وہ آئے گا. سر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے پریزیڈنشیل ریفرنس کے خلاف جائے گی, ہائی کورٹ اس کے خلاف جا سکتے ہیں. وہ زیادہ سے زیادہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں نا. مسئلہ یہ وہاں پہ اگر وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی یہ ووٹ پڑے ہیں میں یہ کاؤنٹ نہیں کرتا, ڈیلے ہو جائے گا. کتنے دن؟ 2 دن ہو جائے گا. لیکن وہ جو میں حمزہ کا اعلان کرتا ہوں وہ کرے گا, یہ کر سکتا ہے پروسیس. لیکن پروسیس جو ہے وہ تو مکمل ہونا ہے. ابھی جب تک پروسیس مکمل نہیں ہوتا ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے, لیکن بہرحال اگر پروسیس کو فالو کیا جائے تو اس سے ہماری یہ خیال ہے کہ آؤٹ کم یہ ہوگا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں. اگین پاکستانی سیاست میں کوئی بھی کچھ پریڈکٹ کرنے سے پہلے 5 منٹ پہلے بھی پریڈکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. کوئی تیار نہیں, سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے, ہم نہیں پریڈکٹ کر رہے. اگر مثبت آؤٹ کم ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے, اور اگر نیگیٹو ہو تو انہوں نے دونوں آپ کے لیے اس کو واضح کر دیا ہے. لیکن بہرحال جو نتائج ہیں وہ جلد از جلد سامنے آنے چاہیے ہیں. ویسے ایک بڑی حیران کن چیز ہوگی کہ جو وہاں پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں کہ وہ اگر یہ سارے اتنے جو ارشد صاحب نے قانونی نقطے گنوائے جو کہ ہیں آن گراؤنڈ ساری چیزیں ہیں, پارٹی ان بلاک ووٹ کر رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کے ووٹ کی گنتی نہیں مانتا. دیٹ بی ویری انٹرسٹنگ. نہیں وہ اس کو دیکھیں گے نا کہ اس کو سیکریٹریٹ جو اسمبلی کا اس نے کیا ایڈوائز دی ہے لیگل ونگ نے, کرو نا. یہ بھی ویسے ایک بڑا مختلف منظرنامہ ہے نا پاکستانی سیاست کا کہ جہاں پہ ساری پارلیمانی پارٹی ایک طرف کھڑی ہے, پارٹی لیڈر ایک طرف کھڑا ہے, پارٹی سرور الگ کھڑا ہے. یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ پارٹی الگ ہے نا جمہوریت میں اس طرح چلائیں گے کہ ریموٹلی آپ نے کنٹرول کرنا, یہ پہلا سائن ہوتا ہے کہ یار آپ کی پارلیمنٹ باہر سے ریموٹلی کنٹرول ہو رہی ہے. اسی لیے پریزیڈنشیل ریفرنس میں پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر ہے. آئین پاکستان کی جو اساس ہے پارلیمنٹری پارٹی, تاکہ اس پریکٹس کو روکا جائے کہ آپ ریموٹ کنٹرول باہر سے بیٹھ کے چلا سکیں. اسی لیے دروازے بند کیے جاتے ہیں ووٹنگ پروسیس کے اندر کہ باہر سے انفلوئنس نہ آ سکے. اور حمزہ شہباز جو خواہش تھی کہ باپ وزیر اعظم, بیٹا وزیر اعلیٰ, اور سونیا ہو جان گلیاں وچ مرزا یار پھر آرٹیکل 6 لگا دو, دہشت گردی کے مقدمے کر دو, بغاوت کے مقدمے کر دو, یہ پچھلے 100 دن کی تاریخ ہے ان جمہوری 186 and 170. یہ لیگیسی ہوگی جی پی ایم ایل این کی اس ٹینیور کی. یہ خوفناک سب سے گندی لیگیسی ہے ان کی. یہ جمہوریت کے بارے میں آپ بات نہیں کرنے کے جوگے رہے. آپ کے وہ نیوز والے لاہور والوں نے کسی نے ڈالی. اچھا چلے اس کو اناؤنس ہوتے پھر ہم اس کے حساب سے جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس. بیٹھ نہیں گئے, لائیو نہیں فوٹیج نہیں ہے میرا خیال ہے پرانی. اچھا یہ جو ارد گرد ان کے جو بتائیں گے نا سر لائیو ہو گیا فکر نہ پروٹیکٹ کرتے ہیں
فی الحال تو ہار گئی ہے نا گورنمنٹ حمزہ شہباز اینڈ سر دیکھتے ہیں اناؤنس ہونے کے بعد آپ کا نہیں اب رولنگ اگر کرے گی نمبرز کے حد تک تو پرویز الہی صاحب کے زیادہ ہوں گے تو کئی ہے نا. لیکن یہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کو جو تھی پروٹیکشن کی گرد آپ نے لوگوں کی تعداد دیکھی ہے جیسے پورا لاسٹ سیشن میں لڑائی ہوئی تھی ایک جتھا جو ہے مطلب ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت زیادہ یہاں وہ گڑبڑ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سیکٹری جو ہے وہ اس کو پرویز الہی کا بندہ سمجھا جاتا ہے محمد خان اس کو نہیں بیٹھنے دیا اگلا بیٹھا ہے. لیکن میرا سوال یہ کہ جب یہ سارا کچھ پلان ہو رہا تھا تو چودھری شجاعت صاحب نے ان کے صاحبزادوں جو بھی یہ سب دیکھ رہے تھے کاشف عباسی صاحب انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بھائی یہ سارے اراکین اسمبلی یہ پلی بھی تو لے سکتے ہیں کہ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پارلیمانی پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ تو کمیونیکیٹ ہوا تھا آپ کا لیٹر ہم تک پہنچا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کیونکہ لیٹر تو بالکل 11 تار پہ لائیں. دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں سوچا ہوگا انہوں نے. یہ جو گارنٹیز تھی نا انشورنسز دلوائی گئی تھی یا دی گئی تھی کہ جناب اعلیٰ آپ لیٹر لکھتے ہیں بے شک کئی گھنٹہ پہلے لکھتے ہیں باقی ہم مینیج کر لیں گے. اچھا یہ آپ کا تجزیہ ہے خبر ہے نہیں سر میں اسی وجہ سے رولر پر کیوں مچا ہوا ہے سارے کے سارے. اگر تو آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو پھر تو کوئی رہ ہی کوئی نہیں گیا نا. ابھی تک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. 3 گھنٹے سیشن لیٹ ہوا تو اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی وہاں پہ کوئی اسپیشل کوئی دعوت تو نہیں کی ہوگی مزاری صاحب نے کہیں سے کوئی فیڈ بیک لے رہے ہوں گے. نہیں اب سارے نہیں ہو سکتا 180 سے کیا کرو گے یار جو ووٹ پڑ گئے ادھر وہ کدھر جانے ہیں. سرکار جس اب آپ سازشی میں اسپیکر نے رولنگ دی تھی قومی اسمبلی میں کسی کو پتا تھا یہ ہو سکتا ہے. عجیب بات کرتے میں سمجھ نہیں آتی تو انتھنکنیبل سوچا کرے یہ پاکستان پالیٹکس. کل رات کو جب آپ سو رہے تھے آپ کا یہ کسی کا خیال تھا مجھے ہاتھ اٹھا کے کہے جو یہاں پہ بیٹھا ہو جس کا خیال تھا کہ چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کے خلاف جاتے ہیں. نہیں تو آپ یہ کر دیں کہ وہ ڈپٹی اسپیکر کا ہے میرا تھا آگے نہیں آئیں گے تو بتائیں گے. گھومن صاحب کا خیال تھا کہ وہ ہو سکتا ہے ایسا کوئی. یار میں آپ کو بتا رہا ہوں میری فیملی کے دونوں والوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی ہم نے بیٹھے پرویز الہی صاحب کو پی ٹی ایم کے اجلاس میں نہیں جانے دیا انہوں نے نہیں جانے ان کے کہنے پہ نہیں گئے وہ پی ٹی ایم کے اجلاس میں جا رہے تھے پی ٹی ایم کے اجلاس میں کسی تعلقات ختم ہو جائیں گے. شجاعت صاحب کے بیانات چل رہے تھے کہ میں پہلے کہہ تو چکا ہوں کہ جس کے پاس جس کو مینڈیٹ عوام دے اسی کو وزیر اعلیٰ بننا چاہیے اور مینڈیٹ ملا ہے پرویز الہی کو اس کو بننا چاہیے وزیر اعلیٰ. تو پھر آج یہ وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا کیا آخری 2-3 گھنٹے میں کیا ہوا نا یہ خبر ہے نا سر یہ اصل خبر ہے نا رات تک لڑائی ہوگی نا گھر میں گھر کی لڑائی ہے مطلب وہ یعنی زرداری صاحب جو شجاعت صاحب کے گھر سے نکل کے جو وکٹری کا نشان بنا رہے تھے وہ یہ تھا اصل میں یہ وکٹری جو ہے وہ یہ والا لیٹر یہ جو وکٹری کا سائن بنایا تھا زرداری صاحب نے وہ یہ وکٹری کا سائن بنایا تھا کہ پہلی وکٹری مجھے ہوگی یا حمزہ کو میں گھسیٹوں گا اور آخری وقت تک گھسیٹوں گا اور وہ ثابت کیا ہے کہ حمزہ شہباز گھسیٹا گیا. اگلی باری ٹھیک ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ گنتی کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے. وزارت اعلیٰ کے لیے یہ آج انتخاب ہوا ہے اور ووٹنگ ہوئی تھی. کچھ دیر میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری اس کا باضابطہ اعلان کریں گے اور آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جو تاج ہے وہ کس کے سر ہوگا پرویز الہی یا پھر حمزہ شہباز شریف. تو گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں باضابطہ اعلان جس کی ہم توقع کر رہے ہیں جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پنجاب کا نیا قائد ایوان کون ہوگا. مقابلہ ہے آج حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی کے درمیان. اور ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری اس موقع پر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو ارکان باہر ہیں وہ اندر آ جائیں اور ایوان کے اندر موجود ہوں کیونکہ ایوان خالی ہو گیا تھا جب یہ ووٹنگ ہو چکی تھی اس کے بعد پھر گنتی کی گئی تھی لیکن اب گنتی کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے ارکان کو بلایا جا رہا ہے. ہمارے نمائندے الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں. الفت مغل آگاہ کیجیے گنتی کا عمل مکمل ہو گیا اور کتنی دیر میں اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ؟ جی بالکل گنتی کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور ریزلٹ تیار کر کے ڈپٹی اسپیکر کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. الفت مغل جی اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی موجود ہیں. اس وقت ایوان میں اینٹی رائٹ فورس کے جوان جو ہے وہ کے سامنے تعینات کر دیے گئے ہیں اور کچھ وہ نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ڈپٹی اسپیکر. ٹھیک ہے الفت مغل آپ بتا رہے ہیں کہ گنتی کا عمل بھی مکمل ہو گیا ہے اور دوست محمد مزاری جو کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں جن کی صدارت میں آج کا یہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا اور ابھی بھی جاری ہے تو انہوں نے یہ ہدایات دی ہیں کہ تمام ارکان ایوان میں آ جائیں تاکہ اعلان کیا جائے کہ کون ہوگا نیا قائد ایوان حمزہ شہباز یا پھر پرویز الہی. پرویز الہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار برائے وزارت اعلیٰ پنجاب. تو اب یہ اجلاس جاری ہے پنجاب اسمبلی کا اور دوست محمد مزاری اس کی صدارت کر رہے ہیں.
اور دوست محمد مزاری کی صدارت میں پنجاب اسمبلی کا انتہائی اہم اجلاس، جس میں اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلان ہونا ہے، اگلے قائد ایوان کا اعلان ہونا ہے پنجاب اسمبلی میں، اور 2 امیدوار مد مقابل ہیں، حمزہ شہباز شریف اور پرویز الہی۔ پرویز الہی امیدوار ہیں مسلم لیگ قائد اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے، جبکہ مسلم لیگ نواز اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار حمزہ شہباز شریف ہیں۔ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخاب کے بعد واضح اکثریت حاصل کی پاکستان تحریک انصاف نے، اور ان کے ارکان اسمبلی کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور آج کا یہ انتخاب بھی اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم کے بعد ہو رہا ہے۔ 22 تاریخ کا کہا گیا تھا اور 4 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ اجلاس تقریباً 3 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا اور اس کے بعد کافی اتار چڑھا ہوا ہے آج کے اجلاس میں۔ چودھری شجاعت حسین کی طرف سے بھی کہا گیا کہ عمران خان کے امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے قاف لیگ کے ارکان، لیکن قاف لیگ کے تمام ارکان جن کی تعداد 10 ہے، ان میں پرویز الہی بھی شامل ہیں، انہوں نے پرویز الہی کے حق میں آج کے پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے لیے ووٹ دیا، اور گنتی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے۔ تمام جو قانونی ضابطے ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر اعلان بھی ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کی جانب سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ وزارت اعلیٰ پنجاب کی کس کے پاس ہوگی، پرویز الہی کے پاس یا پھر حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب برقرار رہیں گے۔ تو یہ کچھ دیر میں اس کا اعلان ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، اور پوری قوم جو انتظار کر رہی پنجاب، جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے سیٹوں کے لحاظ سے بھی اور آبادی کے لحاظ سے، وہاں کی وزارت اعلیٰ ایک جس کا فیصلہ کہ آج اس اجلاس میں ہونے جا رہا ہے، تو انتظار ہے کہ یہ کیا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ارکان اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے ارکان کس کے حق میں جو ہے وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ ووٹنگ ہو چکی ہے، بہرحال گنتی بھی ہو چکی ہے، اور قاف لیگ کے ارکان نے 10 کے 10 ارکان نے ووٹ بھی اپنے کاسٹ کر دیے پرویز الہی کے حق میں، جن میں اپنا بھی ووٹ پرویز الہی کا شامل ہے۔ تو اب صرف انتظار یہ ہے کہ کتنے ووٹ، یعنی تعداد کتنی ہے، اور دوست محمد مزاری ان کے ووٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے کے بعد کیا اعلان کرتے ہیں، یہ انتظار کیا جا رہا ہے ارکان اسمبلی کی جانب سے بھی۔ اور پوری اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔